ہم بھی یہاں پہ ہمارے گیسٹ جو ہیں جو کہ کراچی سے آئے ہیں، ہمارے آنریبل گیسٹ آف آنر، جن کو ہم بھی دل کی عطا گہرائیوں سے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وی ویلکم یو ود اے اسمائل. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ آج دیکھیں کہ یہاں پر آ کر وہ سی پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آر گیسٹ فرام کراچی، پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مسٹر سید مصطفیٰ کمال، ممبر نیشنل اسمبلی ایم کیو ایم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، چودھری ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، ہمارے آنریبل ڈاکٹر مختار صاحب ایچ ای سی کے چیئرمین، اور بہت ہی ہمارے آنریبل بھائی، میں کہوں گا ان کو، منسٹر ایجوکیشن پنجاب رانا سکندر حیات صاحب. میری ان سے دوسری ملاقات ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ جو اس پورے پروگرام کی آرکیٹیکٹ ہیں، اور سارا ویژن اور ساری گفتگو اور ساری محنت ان کی پیچھے ہے. اور بہت سارے آنریبل وائس چانسلر، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آیا میں کراچی سے ہوں، اور چودھری عبدالرحمن صاحب کے حکم پر، کیونکہ ان کا کہنا ہمارے لیے حکم ہے، بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی، فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا، بالکل سب کچھ. اور اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان، اور اس سے اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس ایونٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، واقعی یہی وہ رستہ ہے جو کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے، اس دلدل سے باہر نکال سکتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، اسی کا سولوشن آنا ہے نا. پرابلم آج یہ ہے کہ آج پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے، جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. 2.60 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے، جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. دنیا میں 70 ممالک کی پاپولیشن 2.60 کروڑ سے کم ہے. ہم 70 ممالک سے بڑی تعداد ہمارے بچوں کی، ان بچوں کی جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے. اور جو اسکول جا رہے ہیں، اور میں بات کروں سرکاری اسکولوں کی، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے. میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ گھوسٹ ٹیچر ہوتے تھے، گھوسٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ابھی ہمارے ہاں، ہمارے صوبے میں ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے ہائی کورٹ میں گھوسٹ اسکولز کی. آؤٹ آف 48,000 پہلی دفعہ میں پتا چلا کہ اسکول بھی گھوسٹ ہوتے ہیں. تو آؤٹ آف 48,000 اسکولز میں سے 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. کین یو امیجن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں، اس کے مینٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں، اس کے پانی کا بل جا رہا ہے، بجلی کا بل جا رہا ہے، اور اسکول ہی نہیں ہے. تو دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہمیں.
اس کو کسی نے نہیں بگاڑا اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس کو اس نہج تک ہم لوگوں نے پہنچایا ہے اور کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ دنیا میں بیسک سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کو ڈائگنوز تو کریں, پہلے سمجھیں تو کہ ہم بیمار ہیں, اور پھر اس کی ریمیڈی کریں گے, علاج کریں گے. تو پہلے بیماری مانے تو صحیح, پہلے ڈائگنوز تو کریں. تو میں چودھری عبد الرحمان صاحب کو اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا بڑا ڈفرنٹ احترام والا رشتہ ہے, میں ان کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ کام کیا نا لوگوں کو جوڑنے والا, یہ آسان نہیں ہے. اس پاکستان میں یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, ان کا ایک ایپسپ ایک فورم بن گیا ہے ایک جگہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپس میں کمپٹیٹر ہیں ایک دوسرے کے, ایک دوسرے سے تو کے خلاف تو انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے نہ لے جائیں, وہ ان کے بچے نہ لے جائیں. کمال بات ہے. ان کو جمع کرنا جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں دنیاوی طور پر, یہ آسان کام نہیں ہے. جن کا بزنس سیم ہو, جن کے کام سیم ہو, وہ آپس میں اس کے لیے وہ روح چاہیے جو آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنا شروع کریں. اور توکل چاہیے کہ آپ کا جو رزق ہے, آپ کی جو عزت ہے, آپ کا جو مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے, وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ جو ہم نے اللہ والے کام خود سے شروع کر دیے نا کہ ہم نے ہی اپنے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے, اپنی عزت کا بندوبست خود کرنا ہے, مرنا ہم نے کبھی ہے نہیں, ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یہ تو سارے رب والے کام ہیں. حکمرانی ہم نے خود لینی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, آیت ہے, اللہ مفہوم ہے سورہ آل عمران میں کہ کہو کہ ساری دنیا کی, مفہوم ہے, ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے, میں جس کو چاہتا ہوں حکمرانی دیتا ہوں, میں جس سے چاہتا ہوں حکمرانی چھینتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں. تو جب ساری حکمرانی رب کے پاس ہے, وہ دے رہا ہے, تو میں بندوں کے کیوں آگے پیچھے منتیں کروں؟ جب عزت دینے والا وہ ہے تو میں انسان سے کیوں توقع کروں؟ جب رزق دینے والا وہ ہے تو میں کسی انسان کو خدا رزق کے لیے کیوں بناؤں؟ تو چوہے صاحب یہ بہت بڑا کار خیر ہے. دنیا تو مل جاتی ہے بہت آسانی سے, بہت سو کو ملی ہوئی ہے. اس دنیا سے آخرت بنانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے, اور یو آر ون آف دیم, یو پیپل آر ون آف دیم. آپ کی ٹیم وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آخرت بنا رہے ہیں اس دنیا سے. آپ کو جو رتبہ ملا ہے, آپ کو جو اللہ نے دنیا دی, اس سے آخرت بنا رہے ہیں. یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے قائم ہوا تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. بٹ دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو. دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو. اللہ ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہتا. ایک اسکرین پر ایک سیکنڈ پہلے خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا, اور ایک سیکنڈ کے بعد اسی اسکرین پر ختم ہے کہ کراچی میں کھلے ہوئے گٹر میں گر کر بچہ اپنی جان دے گیا. ہم 75 سالوں کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے. یہ کنٹراسٹ ہے, یہ فرق ہے اتنا. آج ہمارے پاس 9 ارب ڈالر ہیں ملا کر خزانے میں ریزرو. ہمارے پڑوسی کے پاس 607 ارب ڈالر ہیں. کیسے آئے؟
ہمارے پاس ہماری آج آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اب کہتے ہیں 3.2 بلین ڈالر ہو گئی ہے، 2.7 سے بڑھ کر. ان کی 270 ارب ڈالر ہے ایک آئی ٹی کی ایکسپورٹ. کیسے ہو گیا؟ ایسے جیسے جن چیز کے بارے میں آج آپ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 30 سال پہلے یہ کیا تو آج وہ یہ ہے جس کا سائز یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. It's never mind, it's never too late. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جب ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم نے پروف کیا اس قوم نے کہ یہ دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑتی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح سمت پر ہے. اور یہ والی بات اب بند ہونی چاہیے، برین ڈرین والی بات. میں اس سے کوائٹ ایگری نہیں کرتا. یہ برین ڈرین والی بات بنو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. نہیں بھائی، ٹرین کرو اور ڈرین کرو، انٹرین ڈرین نہ کرو. ٹرین کرو، اس برین کو ٹرین کرو، ڈرین کرو. کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ سمندر کراس کرتے ہوئے کشتیوں میں جانے نہ دے، نہ، ٹرین نہیں ہے وہ. ٹرین کرو اور پھر ڈرین کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ انڈیا نے یہ کام کر کے دکھایا. آج انہوں نے جو 30 سالوں میں جو کام کیا، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کر کے باہر بھیجا. دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں. 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں، اور ان کے پاس، ان 25 کمپنیز کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. 5 کھرب ڈالر، 5 کھرب ڈالر، $5 ٹریلین کا بجٹ ہے ان کے پاس. اور یہ جو آج انڈیا میں فورن انویسٹمنٹ کی بھرمار آئی ہوئی ہے، یہ جو برس رہے ہیں ڈالر، وہ کون لا رہا ہے؟ وہ انڈین لا رہے ہیں، جو دنیا میں جا کر مختلف کمپنیز کے سی ای اوز بنے ہوئے ہیں. تو یہ بری بات نہیں ہے لوگوں کا باہر جانا. ہماری پاپولیشن میں، اتنی بڑی پاپولیشن میں اگر آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ سیٹل نہیں کریں گے تو اپنے یہاں تو جاب دے نہیں سکتے سارے آپ، اور وہ ضروری ہے. لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں، اور بہت زبردست بات کی چیئرمین صاحب نے، ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب نے، اور ہمارے بھائی منسٹر صاحب نے ایجوکیشن نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جڑ کر ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت گلدستہ بنا سکتا ہے. ایسا ہے نہیں کہ آپ اگر کوئی کام کر لیں گے تو کوئی دوسرا یہ والا کام نہیں کر سکتا، وہ آپ سے لے لے گا. نہیں، وہ اس کو الگ دماغ دیا، اس نے آپ کے اس کام میں 4 چاند ہی لگانے ہیں. تو اس ساری گفتگو، اس محفل، یہ سارا جو اسٹارٹ اپ ہے سارا، یہ 100 کمپنیز، بچے آج سلیکٹ ہوئے ہیں اتنے ٹیدنگ پروسیس کے ساتھ. اور یہ جو کانسیپٹ ہے پورا کہ بھائی ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو بے روزگار لوگوں کی فیکٹری نہیں بنانی ہے، ہم نے لوگوں کو جاب نکالنا ہے، جاب دینا ہے. تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا اس وقت تک جب تک یہ یونیورسٹیز آپس میں ایک نہیں ہوتی. تو جب یہ ایک ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے سارا. تو ان سارے ایک ہونے والوں کے لیے میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ زوردار تالیاں بجائیں ان سارے ایک ہونے والوں کے لیے، سارے ایک ہونے والوں کے لیے. اور میں جس شہر سے آیا ہوں وہاں پورا پاکستان ہے. کوئی پاکستان کی گلی کا رنگ، نسل، زبان کا آدمی نہیں ہے جو میرے شہر میں نہ رہتا. اور آئی فیل پراؤڈ کہ آئی بلانگس ٹو اے سٹی جہاں پر پورا پاکستان ہے. تو جب ہم یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں سے، ابھی چائنا کا بڑا ہمارے ہاں زور ہے، تو جب ہم وہاں سے چیزوں کو، اچھی چیزوں کو امپورٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو میرے ملک کے دوسرے صوبے میں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو، مجھے وہاں سے امپورٹ کرنے میں اپنے شہر میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے، یا امریکہ یا چائنا سے لانے میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے؟ تو یہ جو کچھ آپ پنجاب میں کر رہے ہیں، جو کچھ آپ یہاں کر رہے ہیں، زیادہ تر یہ انکیوبیٹر ہے پورے پاکستان کے لیے، یہ ریسرچ سیل ہے پورے پاکستان کے لیے. اب اس کو ریپلیکیٹ ہونا، اس کے آج ہمارے پاس وہ امپیکٹ کیوں نہیں آ پا رہا؟
امپیکٹ کیوں نہیں آ پا رہا؟ کہ سائز چھوٹا ہے رحمان بھائی، اس کا سائز چھوٹا ہے. چونکہ مسائل بہت ایکومولیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو معاشرے پہ اس کا امپیکٹ دکھ نہیں رہا. اس کو ویزیبل دیکھنے کے لیے اس کے سائز کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سائز کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ اس کی ایک بیسس بنا لی ہے. تو یہ پورے پاکستان میں آج اگر یہ 100 اسٹارٹ اپس ہیں، یہاں پر 100 نوجوان سیلیکٹ ہوئے اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ، تو یہ اگلے 5 سالوں میں 1 لاکھ ہونے چاہیے نا پورے پاکستان سے. اس کے بعد یہ بڑھنا چاہیے، جب جا کر معاشرے میں اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اس کا سارا صدقہ جاریہ انہی پہ، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کو جائے گا سارا. یہ جتنا کچھ بڑھے گا یہ سب کچھ آپ ہی کو جائے گا، کیونکہ یو اسٹارٹیڈ اٹ. اور جو لوگ آج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹیم کا حصہ، ان کو جائے گا سارا حصہ. تو یہ اسٹارٹیڈ. تو میں I'm so delighted to be here, to be very honest. اور میں دیکھیے پاکستان کا مسئلہ، وہ بات ادھوری رہ گئی. مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہماری اکانومی کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ڈالر چاہیے. 2 طریقے سے آ رہے ہیں ڈالر ہمارے ملک میں اس وقت. 3 طریقوں سے آ رہے ہیں. ایک وہ جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً 31 ارب ڈالر ہے، تقریباً 31 ارب ڈالر. دوسرے جو ہے وہ آپ قرض لیتے ہیں ڈالر میں، اس طرح ڈالر آتے ہیں، IMF دے رہا ہے. اور تیسرا جو ڈالر آ رہا ہے ہمارے پاس، جو تیسرے طریقے سے ڈالر آ رہا ہے، وہ پاکستانی ہے، بیرون ملک پاکستانی، جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. السلام علیکم. جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ ڈالر ہے. اس ڈالر کی تعداد، اس ڈالر کا جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. 31 ارب ڈالر اگر ایکسپورٹ ہے تو 32 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجا. امیجن کریں وہ کون بھیج رہا ہے؟ وہ جو یہاں سے ٹرین ہو کر گیا ہے، یا جو لیبر ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہے. اس وقت جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم پر جو ہے وہ 76,000 ارب روپے ہمیں قرض دینا ہے اس ملک کے اوپر، ہم سب کو مل کر 76,000 ارب روپے ہم پر قرض ہے. عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں واپس کرنا ہے. صرف اس سال ہم نے اپنے قرضوں پہ جو سود کی رقم ہے وہ 9.7 بلین ڈالر ہے. ہمارے 13 ارب ڈالر، 9.7 ٹریلین. ہمارے پاس جو 12,900 ارب روپے کا بجٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمیں 970 ارب ڈالر جو ہے ہمیں 9,700 ارب ڈالر ہمیں صرف سود دینا ہے ہمیں اس سال. 51-52% تو پیسے ہمیں جو ہے وہ اکانومی میں اپنی انٹرسٹ کے لیے دینے اس سال. تو ہمیں ڈالر چاہیے. کیسے آئیں گے ڈالر؟ ہماری انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو، لوکل جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایسے آئیں گے ڈالر ہمارے پاس. آج اگر 32 ارب ڈالر یہ نوجوان بھیج رہے ہیں، تو امیجن کریں کہ اگلے 5 سالوں میں ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہمیں اس کو 100 ارب ڈالر ریمیٹنسز منگانے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے یہاں سے اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. وہ جا کر جب دوسرے ملکوں کی کمپنیز میں اچھی جابز لیں گے، آپ ٹرین کریں گے، وہ وہاں جا کر جاب لیں گے، وہ جب ڈالر بھیجیں گے پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوگی. وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے تو پھر وہ انویسٹر لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر، انویسٹر لے کر آئیں گے. تو دس از دی رائٹ ٹریک. یہ رائٹ ٹریک ہے. یہ ڈائگنوسس کی ریمیڈی ہے. آپ نے صحیح ڈائگنوس کیا ہے، آپ صحیح علاج کر رہے ہیں. اور یہی فیوچر ہے 68% یوتھ کا. یہی فیوچر ہے. اب ہمیں یہ رونا گانا بند کرنا چاہیے کہ حکومت نوکری نہیں دے. نہیں چاہیے حکومت کی نوکری. اب ہمیں یہ رونا گانا بند کرنا چاہیے کہ حکومت تعلیم نہیں دے رہی. نہیں چاہیے حکومت کی تعلیم. آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے مل کر اس سارے برڈن کو، جس طرح سے آپ نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کے سائز کو بڑا کر کے ہم اس کو اپنی جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی تو دعاؤں کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے. جو بھی ہمبل سے کہ میں کنسیڈر می ون آف یور ورکر. میں کچھ بھی نہیں ہوں. کنسیڈر می ون آف یور ورکر. اس کاز کے لیے
مجھے جہاں جیسے جب جس طرح جو کچھ کرنا پڑا میں جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوں. دیکھیں ہم جب میں اس پاکستان کی اکانومی کو اس کوگمائر سے کیسے ہم نکال سکتے ہیں, اکیلے نہیں نکال سکتے, چاہے وہ پولیٹیشین ہو چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہو. اور اس کی مثال میں کل کسی سے بات کر رہا تھا, ہم جب بچپن میں مڈل کلاس لو مڈل کلاس گھرانے کا فرد ہوں, بڑا ہوا ہوں, تو میں نے بسوں میں سفر کیا ہے. تو جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو جب اور جوانی تک بھی ایون, تو ہمارے ہاں تو بڑی پرانی بسیں ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہیں. وہ جب بس خراب ہو جاتی تھی نا, چلتے چلتے تو کنڈکٹر آتا تھا, کہتا سارے سواریوں کو کہتا بھائی اترو نیچے, سب نیچے اترو, کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا دھکا لگانا ہے, اس بس کو دھکا لگانا ہے, کیونکہ کیا ہو گیا, بس خراب ہو گئی ہے. تو پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو بس میں کوئی اترے سب کو اترنا پڑتا تھا, اور سب مل کر دھکا لگاتے تھے اور بس چل پڑتی تھی, منزل تک پہنچ جاتے تھے. پاکستان کی بس خراب ہو گئی ہے, سب کو اتر کے دھکا لگانا پڑے گا, سب کو کسی ایک کے دھکا لگانے سے نہیں ہوگا. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سیاست, پاکستان کے معاشرے کی بس خراب ہو گئی ہے, اس کو سب نے دھکا لگانا ہے, جب جا کر بس اپنی منزل پہ پہنچے گی. اور پہنچ جاتی تھی بس اپنی منزل پہ, تو یہ کوئی سمجھے کہ کوئی پیسنجر بیٹھا رہے اور کچھ لوگ اتر کے دھکا لگائیں گے, نہیں چلے گی بس, نہیں بڑھے گی آگے. اور میں ایٹ دی اینڈ میں ایگزیجریٹ نہیں کرتا چیزوں کو, جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پنجاب والوں کو کہ آپ کو ایک بڑا ڈائنامک آپ کو وزیر ملا ہے جو کہ ایجوکیشن کو سمجھتا ہے, اس نے سلیوز اوپر کر رکھی ہیں, اور وہ بالکل میری 2 ملاقات پرٹیکولر کلیئر ہیڈڈ, اور دن کیا کرنا ہے, اگلے مہینے کیا کرنا ہے, اگلے سال کیا کرنا ہے. This is what Pakistan needs right now, and Punjab is very fortunate to have a minister like Rana صاحب, ماشاءاللہ سے. تو خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام لے آپ سے, اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.